اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیلسٹائن ایشو کیا ہے، اور پیلسٹائن ایشو کو ڈسکس کرنے سے پہلے جو اہم چیزیں ہیں وہ ہیں کہ ہمیں ورلڈ میپ پہ یہ دیکھنا کہ فلسطین کہاں پر ہے، اسرائیل کیا ہے، کہاں پر ہے، شام، گولان ہائٹس کیا، یہ ریڈ سی کہلاتا ہے۔ تو اس ایریا کو مڈل ایسٹ کہتے ہیں، اور سینائی پیننسولا جو کہ ایجپٹ کا ہے، اور اس کے ساتھ یہ اسرائیل اور فلسطین ہے، یہ غزہ اسٹرپ ہے، یہ ویسٹ بینک کہلاتا ہے۔ یہاں پر جارڈن ریور ہے، یہ جارڈن، اور اس کے اوپر یہ سیریا ہے۔ تو یہ سب سے اوپر گولان ہائٹس ہیں، اور پھر یہ جارڈن ریور ہے، اور جارڈن ریور کا ویسٹ بینک یہ کہلاتا ہے۔ یہاں پر یروشلم موجود ہے، یعنی بیت المقدس یہاں پر موجود ہے۔ کارڈ کے مطابق اگر ہم دیکھیں جو کہ 1994 میں ہوا تھا، تو اس میں یو ایس پارٹیشن پلان جو اسرائیل اور فلسطین کا تھا وہ یہ تھا کہ 45% پیلسٹینین تھے اور 55% اسرائیلی تھے۔ یہ جو گرین میں ہے یہ پیلسٹائن ہے، اور یہ جو بلو میں ہے یہ اسرائیل ہے، جبکہ یہاں پر بیت المقدس موجود ہے، اور یہاں پر انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ اس کو انٹرنیشنل یعنی UNO کے انڈر دیا ہوا تھا، تاکہ سب کے ریلیجن مینلی 3 جگہوں کو دیکھیں گے کہ وہاں پر کیا ہوا۔ سب سے پہلے میں آپ کو لے چلوں گا بڈاپیسٹ، جو کہ ہنگری کا ایک شہر یا ان کا کیپٹل ہے۔ تو بڈاپیسٹ ڈینیوب ریور کے کنارے پر آباد ہے، اور اس کے ایک سائڈ پہ دا سٹی آف بڈا اینڈ دوسری سائڈ پہ سٹی آف پیسٹ ہے، اور یہ مل کے بڈاپیسٹ کہلاتے ہیں۔ تو یہ ڈینیوب ریور جو ہے اس کے اوپر بہت ہی امپارٹنٹ یہاں پر سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران ایک جوز کے اگینسٹ گورنمنٹ انسٹال کی گئی، جو کہ جوز کے خلاف تھی۔ انہوں نے جوز کو یہاں سے پکڑ کے وہ لاتے تھے اور ڈینیوب کے کنارے پر کھڑا کرتے تھے، ان کے ہاتھ پیچھے باندھ دیتے تھے، ان کے جوتے اتار لیتے تھے، اتروا دیتے تھے، اور ان کو گولی مارتے تھے، اور وہ پیچھے گر جاتے تھے، سب دریا میں گر جاتے تھے۔ تو وہ جوتے جو ہے اس جگہ کی وجہ سے مشہور ہیں۔ آج کل وہاں پر لوہے کے جوتے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ شوز آف ڈینیوب، یعنی جو جوز کے خلاف مظالم ہوئے سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران، یہ ان کی نشانی ہے۔ پھر ہم چلتے ہیں نیدرلینڈز میں۔ نیدرلینڈ میں ہم جائیں گے ایمسٹرڈیم جو کہ سائیکلز کا ملک ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ اینne فرینک کا بھی کنٹری ہے۔ اینne فرینک ایک لڑکی تھی جو کہ جیو تھی، اور وہ اپنی ڈائری لکھ رہی تھی اس وقت۔ تو یہ اینne فرینک ڈائری ایک بہت فیمس بک ہے، وہ اس لڑکی نے لکھی ہوئی ہے۔ اس میں کافی زیادہ جیوز کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ شی واز لیونگ ان اے ہاؤس، جس کمرے میں، جس گھر میں وہ رہ رہی تھی، اس میں وہ ایک کمرے میں تھی۔ اس کمرے کے درمیان میں اس کی پارٹیشن کر کے ایک تختہ لگا کے تو وہ رہتے تھے، جیوز اس کے پیچھے رہتے تھے، اور سامنے کوئی اور رہتا تھا۔ وہ صرف کھانا لینے کے لیے یا کسی چھوٹے موٹے کام کے لیے باہر نکلتے تھے، پھر وہ اندر چلے جاتے تھے۔ اس میں یہ ہوا کہ وہ پوری فیملی اس احتیاط کے باوجود ماری گئی، and Anne Frank was also died in the age of 14 or 15 years۔ تو یہ اینne فرینک کی ڈائری ہے، اور اس کی وہ رہتے تھے، جیوز اس کے پیچھے رہتے تھے، اور سامنے کوئی اور رہتا تھا۔ وہ صرف کھانا لینے کے لیے یا کسی چھوٹے موٹے کام کے لیے باہر نکلتے تھے، پھر وہ اندر چلے جاتے تھے۔ اس میں یہ ہوا کہ وہ پوری فیملی اس احتیاط کے باوجود ماری گئی، and Anne Frank was also died in the age of 14 or 15 years۔ تو یہ اینne فرینک کی ڈائری ہے، اور اس کی
اہم مثال ہے. پھر میں آپ کو لے کے چلوں گا پولینڈ میں ایک سٹی بہت مشہور ہے جو کہ آشوٹس کے نام سے مشہور ہے. آشوٹس میں کے کنسنٹریشن کیمپ وہ بہت زیادہ فیمس ہیں جوز کے لیے، جوز پر مظالم کے لیے. وہاں پر کنسنٹریشن کیمپس میں جو کہ بنیادی طور پر فیکٹری کے لوگوں کے لیے بیرکس تھی، لوگ وہاں پر فیکٹریز میں کام کرتے تھے اور شام کو آ کے وہ بیرک میں رہتے تھے. ان لوگوں کے لیے یہ بیرکس تھی اور ان کو تبدیل کر دیا کنسنٹریشن کیمپس میں. پورے ہر کنٹری سے جو جوز اریسٹ ہوتے تھے ان کو گرفتار کر کے وہ ان کنسنٹریشن کیمپس میں یا آشوٹس اور اس کے قریب کے علاقوں میں اور دوسرے کنسنٹریشن کیمپس میں لایا جاتا تھا. اور یہاں پر جو تھے ان میں انہوں نے چیمبرز بنائے ہوئے تھے جن میں وہ ان کو پوائزن گیس کے ذریعے ان کو وہ مار دیتے تھے. اور یہاں پر ایک وقت میں ایک گیس چیمبر میں تقریباً 4000 لوگوں کو مارا جا سکتا تھا. اور اس میں جب یہ زیادہ تر ٹرین پہ کیٹل ٹرین پہ آتے تھے اور جب یہ اترتے تھے کیٹل ٹرین سے تو ایک ڈاکٹر موجود ہوتا تھا جو ان کی سارٹنگ کرتا تھا، ان کو علیحدہ کرتا تھا. جو اچھے ہیں، جو صحت مند لوگ ہیں ان کو علیحدہ، جو کمزور، بوڑھے اور بچے ہیں، عورتیں ہیں جو کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے ان کو علیحدہ کیا جاتا تھا. ان کو علیحدہ کر کے یہ بتایا جاتا تھا کہ ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا میڈیکیشن کی جائے گی، ان کو نہلایا جائے گا اور ان کو جو ہے اس سے جوئیں نہیں پڑیں گی اور بہت سی بیماریوں سے وہ بچ جائیں گے. ان بیماریوں سے بچانے کے لیے ان کو گیس چیمبرز میں لے جایا جاتا تھا. وہاں پر ان کو پوائزن گیس دی جاتی تھی اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ جو صحت مند لوگ ہوتے تھے یا جو جوز ہوتے تھے ان کے ساتھی وہ ان کی ایمپوٹیشن کرتے تھے، ان کو کاٹتے تھے اور یہ ٹرالی میں اس کو ڈال کے اور اس کے بعد یہ ایک اوون میں ان کو پھینک دیا جاتا تھا. یہ میں آپ کو ایک کی بات بتا رہا ہوں، ایک کنسنٹریشن کیمپ کی یا ایک گیس چیمبر کی بات بتا رہا ہوں. اس طرح کے کئی موجود تھے اور تقریباً 40 لاکھ کے قریب یا کہیں پر ہے 2.7 ملین کے قریب جوز ان کنسنٹریشن کیمپس میں مارے کیا. اسرائیل وجود میں آیا 1948 میں. اسرائیل کے ان لوگوں نے، ان میں سے سعودی عربیہ کے علاوہ جو باقی کنٹریز ہیں، انہوں نے 1949 میں اٹیک کر دیا اسرائیل پہ اور جس میں ان کو شکست ہوئی. یہ فرسٹ پیلسٹائن اسرائیل وار کہلاتی ہے. اس کے بعد انہوں نے ان کے کئی علاقے قبضے میں لے لیے جو بعد میں ان کو واپس کیے گئے. اس کے بعد حالات ٹینس رہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان اور اس کے نتیجے میں 1967 میں 6 ڈیز سیکنڈ وار ہوئی جسے 6 ڈیز وار کہتے ہیں. اس وار میں دوبارہ فلسطینیوں کو شکست ہوئی اور اس میں یہ ہوا کہ گولان ہائٹس جو کہ سیریا کے پاس تھے اور سینائی پیننسولا جو کہ ایجپٹ کے پاس تھا، ان کے یہ ایریاز جو ہے ان کو کیپچر کر لیا گیا اور فلسطین کا جو غزہ سٹرپ تھا اس کو قبضہ کر لیا گیا. اس کے اوپر کافی نیگوسیشن کے بعد یہ چیزیں واپس کرنا ان کے لیے محال ہو رہا تھا. تو اس کے نتیجے میں ایک اور وار ہوئی. کچھ ایریاز واپس کیے گئے لیکن نتیجتاً ایک اور وار ہوئی جسے یوم کیپر وار کہتے ہیں. یہ 3rd پیلسٹائن اسرائیلی وار تھی. اس میں کیونکہ ان کا مذہبی تہوار تھا، اسرائیل کو اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن یہ وار زیادہ لمبی نہیں تھی اور وہ ٹیبل پر آئے اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان کے ایریاز جو ہے وہ
واپس کریں گے سینائی پیننسولا، ایجپٹ کو واپس کریں گے، گولان ہائٹس جارڈن کو کریں گے، اور غزہ اسٹرپ جو ہے وہ فلسطین کو واپس کر دی جائے گی۔ اس دوران جو حکومت تھی یا پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن یا PLO جو ہے وہ یاسر عرفات کے انڈر بنی، اور یاسر عرفات نے اس میں ان کے ساتھ کئی معاہدے کیے، خاص طور پر معاہدوں کے قریب پہنچا، لیکن خاص طور پر جو اوسلو ایکارڈ ہے کہ جو 1994 میں ہوا یہ ایکارڈ، اس میں 2005 میں جہاں پر یہ ہوا کہ حماس شروع ہوا، وہاں پر فرسٹ انتفاضہ بھی آئی۔ انتفاضہ کیا ہے؟ انتفاضہ از اپرائزنگ، یعنی لوگ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ یہ فلسطین کی طرف سے تھا، اور اس انتفاضہ میں پھر وہی ہے کہ فلسطین کے لوگ احتجاج کرتے رہے اور وہ مرتے رہے۔ اور اب ہم نے دیکھا کہ یہ 16 مئی کو یہ وار تقریباً اپنے اختتام کو پہنچی ہے۔ جو 4th وار ہے یہ شروع کی گئی تھی فلسطینیوں کا، جس میں تقریباً 247 فلسطینی ہلاک ہوئے، ان کی جائیداد، ان کی املاک، ان کے مال و اسباب کو نقصان پہنچایا گیا، ان کے جو گھر ہے وہ بمباری سے ان کو گرا دیا گیا، کئی پلازے جو تھے وہ ان کو گرا دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں تقریباً 247 فلسطینی شہید ہوئے، اور اسی طرح ہی تقریباً 12 جو ہے وہ اسرائیلی اس جنگ کے دوران مارے گئے۔ ہمیں ان 12 اسرائیلی جو اس جنگ کے دوران مارے گئے ان کا بہت زیادہ افسوس ہے، کیونکہ یورپین امریکن سینٹ ان 12 جوز کے خلاف جن کا اس میں ڈیتھ ہو گئی تھی ان کے خلاف قرارداد لایا کہ، اور اس کے لیے انہوں نے افسوس کیا۔ ہم ان کے ساتھ ہیں اس میں، لیکن ساتھ ساتھ جو 247 جانیں ہیں، جس میں 64 بچے ہیں، جس میں 37 عورتیں ہیں، ان کا بھی اسی طرح ہمیں ان کا بھی افسوس ہے، اور UNO کو بھی اسی طرح ہی کرنا چاہیے کہ ان کے لیے مطلب پرے کرنا چاہیے، اور اسی طرح جو امریکن سینٹ ہے اس کو اس بارے میں تھوڑا سا شرم کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ جہاں 12 جانوں کا افسوس کر رہے ہیں ان کو ان 247 لوگوں کا بھی افسوس کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کے ساتھ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ امن جو ہے وہ پیس وہ نیگوسیشن سے آتا ہے۔ پیس کبھی بھی املاک کو تباہ کر کے، لوگوں کو مار کے اور جانیں ضائع کر کے یہ کبھی نہیں آئے گا۔ جب آپ ٹیبل ٹاک کریں گے، جب آپ کچھ کانٹریکٹس کریں گے، کچھ ڈیسیژنز لیں گے مل کے، تو میرا خیال میں اس وقت یہ امن آئے گا، اور ہمیں فلسطین کے ساتھ ساتھ کشمیر میں بھی امن چاہیے۔ بہت شکریہ۔